کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ کاشانۂ بصیرت آڈیو بک سیکشن ہے اور آج جس کتاب کی سماعت آپ فرمائیں گے اس کا نام ہے نقوش عصمت۔ یہ سلسلے کی پہلی ریکارڈنگ ہوگی اور میں سیمی زوار آپ کی خدمت میں اس کتاب کو پڑھ کے سناؤں گی، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم جب یہ کتاب پڑھیں گے تو ہمارا شوق پڑھنے کا مزید بڑھتا جائے گا، کیونکہ جس کتاب کو میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے نقوش عصمت، اور اس کتاب میں چہارد معصومین علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری معلومات موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کی فہرست آپ تک پہنچاؤں، آئیے پہلے اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ جملہ حقوق محفوظ۔ کتاب کا نام نقوش عصمت، مصنف علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، کتابت جلال الدین احمد، پہلا ایڈیشن اکتوبر 1992، دوسرا ایڈیشن اگست 1996، تعداد 1000 اور تعاون تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ آئیے اب اس خوبصورت کتاب کی فہرست مضامین کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے عرض تنظیم۔ حرف آغاز نقش حیات حضرت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ موضوعات ہیں جن میں ازواج، اولاد، اقربا، امت رسول، اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیات مرسل اعظم کے امتیازی خطوط، ولادت، ابتدائی زندگی، ازدواج، بعثت، ہجرت، عقد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، مارکے، حجت الوداع، تبلیغی راہ کی رکاوٹیں، جہاد اور دفاع کا فرق، یہودیوں سے مقابلہ، معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت النبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے نقش حیات حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب۔ اس حوالے سے موضوعات ہیں خصوصیات اولاد و ازواج، اصحاب کرام، علی ولی اللہ، من کنت مولا فہذا علی مولا، خطبہ غدیر۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے نقش حیات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کے حوالے سے جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں چند مثالی کردار، 2 غلط فہمیاں، خصائص الزہرا سلام اللہ علیہا، جسمانی امتیازات، معنوی کمالات، تسبیح فاطمہ، خطبہ فدق، حدیث کسا، آیہ تطہیر، اصحاب کسا، پردہ اور سیرت معصومین علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے نقش زندگانی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ان کے حوالے سے جو موضوعات ہیں ان کا ذکر کرتی چلوں۔ علم امام حسن علیہ السلام، اخلاق، شجاعت، عبادت، شہادت، ازواج، امام حسن علیہ السلام بانی اسلام کی نگاہ میں، صلح امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کا تاریخی مناظرہ، خصائص الحسن علیہ السلام، الزامات۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے نقش حیات امام حسین علیہ السلام۔ ان کے حوالے سے جو موضوعات ہیں ازواج، اولاد، کربلائے امام حسین علیہ السلام، پہلا مقدمہ شخصیت امام حسین علیہ السلام، دوسرا مقدمہ یزید،
تیسرا مقدمہ ہلاکت و شہادت، چوتھا مقدمہ فتح و شکست، پانچواں مقدمہ امام حسین علیہ السلام اور شریعت، پس منظر، منظر کربلا، تمہید کربلا، شہدائے کربلا، انقلاب کربلا، نقش حیات، امام حسین علیہ السلام وسیلہ عمل بالقرآن، امام حسین علیہ السلام اور ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انداز غم، غم حسین علیہ السلام، اسباب بکائے علی الحسین علیہ السلام، فضائل اور امتیازات گریہ، مجالس قبل ولادت امام حسین علیہ السلام، مجالس بعد ولادت امام حسین علیہ السلام، مجالس بعد شہادت امام حسین علیہ السلام، منازل شہادت، دروس کربلا، ترجمہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ اس سے آگے چلتے ہیں، نقش حیات امام علی بن الحسین، ان کے حوالے سے آگے ٹاپکس ہیں ازواج، اولاد، عبادت، اخلاق، صحیفہ کاملہ، دلائل امامت، دربار یزید میں خطبہ امام سجاد علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام بارگاہ معبود میں، اسلام میں دعا کی اہمیت اور اس کے آداب، دعائے سحر، ابو حمزہ الصمالی۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے نقش حیات امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے حوالے سے جو موضوعات ہیں اخلاق حسنہ، شہادت، نقش انگشتر، دلائل امامت، علمی کمالات، کرامات، ازواج اور اولاد، اصحاب و تلامیذ، اقوال حکیمانہ، نقش حیات۔ اگلا ٹاپک آ گیا نقش حیات امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے حوالے سے موضوعات ہیں اخلاق امام علیہ السلام، دلائل امامت، کرامات، شہادت، ازواج و اولاد، ایک وضاحت، اصحاب کرام، اقوال حکیمانہ، فقہ جعفری کیا ہے، نقشہ زندگانی، امامت اور سیاست، حقیقت فقہ۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک آتا ہے نقش حیات امام موسی کاظم بن جعفر علیہ السلام، ازواج و اولاد، شواہد امامت امام موسی بن جعفر علیہ السلام، اعترافات، کرامات، اخلاقیات، نقش انگشتر، عبادت، حقائق زندگی اور امام موسی بن جعفر علیہ السلام، جہاد امام موسی بن جعفر علیہ السلام، نقوش سیاست، جہاد باللسان، اصحاب و تلامذہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو موضوع ہے نقش حیات امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ان کے حوالے سے ٹاپک ہیں طب الرضا، اعترافات، کرامات، نقش انگشتر، عزاداری، شہادت، ازواج و اولاد، ایک خصوصیت، اصحاب و تلامذہ، اقوال حکیمانہ، مسئلہ ولی عہدی۔ اور اس کے بعد اگلا ٹاپک امام کے حوالے سے نقش حیات امام محمد تقی جواد علیہ السلام، ان کے حوالے سے جو ٹاپکس ہیں شہادت، ازواج و اولاد، کرامات، اعترافات، اقوال حکیمانہ، نقش انگشتر، اصحاب اور تلامذہ۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے نقش حیات امام علی نقی ہادی علیہ السلام، ان کے حوالے سے موضوعات ہیں علم و کمالات، کرامات، شہادت، ازواج و اولاد، نقش انگشتر، اصحاب اور کلمات حکمت۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک آتا ہے نقش حیات امام حسن عسکری علیہ السلام، جو ہمارے 11ویں امام ہیں، ان کے حوالے سے ٹاپکس ہیں، اس فہرست سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، علوم و کمالات، کرامات، اقوال حکیمانہ، شہادت، ازواج و اولاد، اصحاب امام حسن عسکری علیہ السلام، بنی عباس۔ اور اس کے بعد ہمارا آخری ٹاپک ہے نقش حیات حضرت ولی العصر امام زمان علیہ السلام، اجل اللہ تعالی فرجہ۔ ان کے حوالے سے ٹاپکس ہیں فرائض دور غیبت، من انکر خروج المہدی، علامات ظہور، خصائص و امتیازات امام عصر علیہ السلام، نواب اربعہ، زمانہ غیبت کبریٰ کے روابط، زائرین قائم آل محمد،
علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطوط و رسائل، مسئلہ طول حیات، روایات و اعتراضات، خصوصیات حکومت امام عصر، اور سب سے آخری ٹاپک امام عصر کے نام سے ہے۔ یہ میں نے آپ تک پہنچا دی اس کتاب میں موجود مکمل فہرست، اور اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے عرض تنظیم کے حوالے سے جو ٹاپک ہے اس کو ہم پڑھیں گے آگے، اور یہ صفی صفدر جو سیکریٹری ہیں تنظیم المکاتب کے، ان کی تحریر ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جادہ حیات میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے دو ہی مرکز ہیں، ایک اللہ کی مقدس کتاب، دوسرے معصومین کی پاکیزہ سیرت، اور ان دونوں سے وابستگی کے بغیر زندگی کا سفر سمت میں جاری رکھنا ممکن نہیں۔ جس طرح قرآنی آیات میں غور و فکر معرفت الہی کا ذریعہ ہے، اسی طرح حیات معصومین میں گزرنے والے واقعات کی معنویت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی رضا الہی کا سبب ہے۔ اور جس طرح آیات قرآنی کے دامن میں مفاہیم کا بحر بے کراں موجزن ہے، اسی طرح معصومین کے کارناموں کے دامن میں بھی تہ در تہ معنویت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تشنگان علم و معرفت بقدر ظرف ان دونوں سرچشموں سے ہر دور میں سیراب ہوتے رہے ہیں اور سیراب ہوتے رہیں گے۔ علامہ سید ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی نے ترجمہ تفسیر قرآن کے بعد نقوش عصمت لکھ کر گویا عالم اردو کے لیے نصاب ہدایت مکمل کر دیا، یعنی قرآن کا ترجمہ بھی اور حیات معصومین کی ترجمانی بھی۔ مگر قرآن کے ترجمے کے مقابلے میں یہ کام زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ قرآن بسم اللہ سے لے کر الناس تک سب کا سب ہمارے سامنے ہے، اور اللہ نے اسے ہر طرح کے ریب و عیب سے پاک رکھا ہے، اور اس کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں اور زمانے کے کسی وقفے میں کوئی فرق نہ آیا۔ نقوش عصمت یعنی معصومین علیہ السلام کی سیرت کا معاملہ دوسرا ہے۔ دشمن حکومتوں کے زیر سایہ لکھی جانے والی تاریخ اپنے دامن میں معصومین علیہ السلام کے کارناموں کو جگہ دینا کیسے گوارا کرتی؟ یہ تو عظمت کردار کی ہیبت تھی کہ اس نے زبان خلق بن کر تاریخ کے دامن میں اپنی جگہ خود بنا لی۔ جو واقعات محفوظ رہ گئے وہ بھی اس تاریخ کی پرپیچ وادیوں میں بکھرے ہوئے ہیں، جہاں حقائق کے ساتھ خود ساختہ روایتیں، اسرائیلی افسانے، دشمنوں کی اڑائی ہوئی افواہیں، بے معرفت انسانوں کی داستان گوئی اور برسر اقتدار حکومتوں کی ٹکسال میں ڈھلے ہوئے مفروضے بنام تاریخ جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے سیرت نگاری حذف ریزوں کے انبار سے گوہر آبدار چن کر الگ کر دینے کا نام ہے، اور بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ علامہ جوادی نے نقوش عصمت لکھ کر جو علمی کارنامہ انجام دیا ہے اس کے لیے بے پناہ علمی بصیرت کے ساتھ تائید مولا بھی درکار ہے۔ علامہ جوادی کے قلمی خدمات کی فہرست بفضل بہت طویل ہو چکی ہے، اور تاریخ و تحقیق، اقتصادیات و سماجیات، فقہ و تفسیر، شعر و ادب، تقریباً ہر علمی اور دینی موضوع پر ان کی تصنیفات موجود ہیں۔ ملک و بیرون ملک گونا گو مصروفیات کے باوجود 1 سال کے اندر ترجمہ و تفسیر قرآن اور کلام کلیم کے بعد نقوش عصمت کی تکمیل تائید مولا نہیں تو اور کیا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی گفتگو کے دوران فرمایا تھا کہ کثرت کار نشاط کار کو ختم کر دیتی ہے، مگر نقوش عصمت جیسی تصنیف ان کے اس قول کی خود ان کے بارے میں تردید کر رہی ہے۔ نہ کہیں نشاط تحریر کی کمی پیدا ہوئی، نہ بے کیفی، اور نہ آورد کا احساس ہوتا ہے۔ روانی کے ساتھ دلاویز طرز تحریر جو روایتی نہ ہونے کے باوجود نامانوس نہیں ہے،
مستند تاریخی ماخذوں سے واقعات کا انتخاب کر کے اور صحیح تاریخی پس منظر میں ان کا تجزیہ کر کے حیات معصومین علیہ السلام کے معنویت کو قاری کے لیے قابل ادراک بنا دیا ہے۔ اکثر جگہوں پر معصومین کی زندگی کے الگ الگ واقعات میں معنوی ربط کی نشاندہی یوں کر دی ہے کہ ارباب عصمت کی معرفت بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ اردو کتابیات کی دنیا میں نقوش عصمت ایک گراں قدر اضافہ ہے، قوم کی ایک بڑی ضرورت تھی جو پوری ہو گئی۔ ہمیں امید ہے کہ پیروان اہل بیت اس چشمہ ہدایت سے خاطر خواہ استفادہ کریں گے اور سنی سنائی پر اکتفا کرنے کے بجائے پڑھ کر سمجھنے کا جذبہ بڑھے گا۔ ہم اس قابل فخر پیشکش پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک عظیم خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ وسلام صفی حیدر، سیکریٹری تنظیم المکاتب۔ یہاں تک یہ ان کی گفتگو ختم ہوئی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ عنوان ہے حرف آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین اور اولیاء خدا کی تاریخ حیات کا دریافت کرنا معرفت کے اعتبار سے عظیم ترین فریضہ ہے تو کردار سازی کے اعتبار سے اہم ترین وسیلہ۔ وہ انسان کسی بھی طرح دیانتدار نہیں کہا جا سکتا ہے جو اپنے پیشوا اور مقتدا کی تاریخ حیات یا اس کی سیرت کے نقوش و خطوط سے بے خبر ہو، اور وہ انسان کسی عنوان میں بھی کردار نہیں بن سکتا ہے جس کے سامنے کردار کے نمونے اور سیرت کے آئیڈیل موجود نہ ہوں۔ اندھیرے میں سفر کرنے والا منزل رساں نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی پسند پر کردار کی عمارت کھڑی کرنے والا محبوب کردار نہیں ہو سکتا۔ علماء اسلام نے اسی نکتے کی اہمیت کے پیش نظر ہر دور میں اولیاء خدا کی تاریخ حیات مرتب کی ہے اور اس کے مخصوص امتیازات و خصوصیات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ انبیاء کے نام سے کتابیں لکھی گئیں، سیرت مرسل اعظم اور سوانح حیات ائمہ معصومین علیہ السلام کے عنوان سے کتابیں تالیف کی گئیں، بلکہ تذکرۃ العلماء جیسی کتابیں بھی منظر عام پر آئیں، اور ان سب کا مقصد ماضی کے حالات کی نشاندہی کرنا یا زیر زمین دفن ہو جانے والے انسانوں کا بزور قلم زندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ان سب کا واحد مقصد ان کی زندگی کے امتیازات کا نمایاں کرنا اور ان کی روشنی میں نئے کردار کی تعمیر کرنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ حیات میں صرف ان واقعات پر زور دیا گیا ہے جو اس مقصد کے لیے مفید تھے، اور باقی حالات اور واقعات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، ورنہ ایک انسان 20 سالہ زندگی کے جملہ جزیات بھی درجنوں مجلدات میں جمع نہیں کیے جا سکتے، چجائے کا سینکڑوں یا ہزاروں خاصان خدا کی زندگی کے جملہ حالات کہ وہ چند کتابوں میں کس طرح درج کیے جا سکتے ہیں۔ ادھر تاریخ کی ستم ظریفی یہ رہی کہ مورخ نے خود کو اپنے ذوق کو بھی استعمال کیا ہے اور ذوق کے ساتھ مصالح وقت کو بھی نظر میں رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بے شمار زندگیاں ناقابل تذکرہ قرار پا گئی ہیں اور بے شمار واقعات تاریخ کے قبرستان میں زندہ دفن کر دیے گئے ہیں کہ ان واقعات سے بہت سے افراد کے نقائص اور عیوب کا اظہار ہوتا تھا، یا یہ واقعات ان سلاطین اور حکام کے مزاج پر بار تھے جن کی تحریک یا امداد پر مورخ نے قلم اٹھایا تھا، اور جن کی دولت کی فراوانی ہی مورخ کے قلم میں روشنائی کا کام کر رہی تھی۔ تاریخ نویسی اور سیرت نگاری کا المیہ بہت دردناک ہے، اور اس سلسلے میں ہونے والے مظالم کی خود بھی ایک تاریخ ہے، اور اس کے درج کرنے یا اس پر بحث کرنے کا یہ محل نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جملہ اہل نظر جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور اس پر مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو موضوع اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے مورخین نے جس قدر بھی واقعات محفوظ کیے اور بعد کے اہل قلم نے ان واقعات سے جس قدر بھی استفادہ کیا ہے اور ان کی روشنی میں جس قدر بھی کتابیں اور تالیفات منظر عام پر آئی ہیں، سب میں
یہی ایک خاص عنصر نمایاں رہا ہے کہ سیرت نگار نے اپنے مخصوص ذوق کے مطابق واقعات کا انتخاب کیا ہے اور پھر مخصوص نظریات کے تحت ان سے نتیجہ اخذ کیا ہے، اور اس طرح کتاب سیرت بھی ایک مخصوص بصیرت کی محتاج ہو گئی ہے، اور اس سے واقعی استفادہ کرنا بھی ایک مخصوص شعور کا محتاج ہو گیا ہے۔ میں اس واضح حقیقت کی مثالیں پیش کر کے خطائے بزرگان گرفتن کا مجرم نہیں بننا چاہتا، اور نہ میرا مقصد بزرگوں کی توہین کرنا ہے۔ میرا مقصد صرف اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا تھا جس کی بنا پر واقعات سے استفادے میں تفاوت پیدا ہو گیا اور جس نے ایک ہی سیرت کو مختلف کرداروں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ضمناً اس کتاب کی ضرورت کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ سیرت و کردار معصومین علیہ السلام پر مختلف زبانوں میں اس قدر کتابوں کے ہوتے ہوئے جدید کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اور اس میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے جو دیگر کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اولاً تو اس قسم کے سوالات ہی انتہائی بچکانہ اور احمقانہ ہوتے ہیں، اور ان سے انسان کی مذہبی بدذوقی کے علاوہ اور کسی بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی موضوع پر کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا کہ اس قدر گاڑیوں کے ہوتے ہوئے نئی گاڑی کیوں بنائی گئی ہے، یا اس قدر مشینوں کے ہوتے ہوئے نئی مشین کیوں ایجاد ہوئی ہے، یا اس قدر سامان حیات کے ہوتے ہوئے روزانہ نئے سامان حیات کیوں ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ وہاں ذوق کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ نئے سال کا ماڈل خریدا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس سال میں سامان ایجاد کرنے والے نے کون سی ٹیکنیک اختیار کی ہے اور کس طرح اسے سال کے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا ہے۔ لیکن مذہب میں ایک رسالہ عملیہ کو بھی سینکڑوں سال چلانے کی آرزو ہوتی ہے، اور ایک ایک کتاب کو ابدیت نشان بنا دینے کی تمنا ہوتی ہے، اور اس کا عمومی راز کتاب کی عظمت و اہمیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مذہب میں بدذوقی اور بخل کی کار فرمائی ہوتی ہے کہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کس طرح خریدی جا سکتی ہے۔ حقیر نے ترجمہ و تفسیر قرآن مجید کا کام شروع کیا تھا تو اس وقت بھی یہ بات بار بار سننے میں آئی تھی کہ اس قدر تراجم و تفاسیر کے ہوتے ہوئے نئے ترجمے اور تفسیر کی کیا ضرورت ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی دوسرے موضوع پر کام کیا جائے۔ اور آج نقوش عصمت کے اعلان کے ساتھ بھی یہی صدائے بازگشت سننے میں آ رہی ہے کہ فلاں فلاں جید علماء اور اہل قلم کی مختصر اور مفصل کتابوں کے بعد اس موضوع پر قلم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ترجمہ و تفسیر قرآن مجید کی اشاعت کے بعد بے شمار اہل علم و ہنر اور ارباب فکر و نظر نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور مروتاً ہی صحیح مگر یہ ضرور فرمایا ہے کہ اس دور میں اس طرح کے ترجمہ و تفسیر کی یقیناً ضرورت تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ چند ماہ کے اندر 2000 نسخے ہاتھوں ہاتھ نکل گئے، اگرچہ اس کی طباعت و کاغذ وغیرہ میں بے شمار نقائص تھے، اور اسے مادی اعتبار سے ہرگز دیدہ زیب نہیں کہا جا سکتا تھا، جس کا حساب روز قیامت پریس والوں کو مالک کائنات کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ زیر نظر کتاب کے بارے میں بھی میری توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کی اشاعت بعد اس کے قدردان پیدا ہوں گے اور انہیں اس کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حقیر نے اس کتاب کی تالیف میں وہی ذوق استعمال کیا ہے جو ذوق تفسیر قرآن میں کام کر رہا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے ایک کتاب تربیت ہے تو اس میں قدم قدم پر تربیت کے نقوش تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی ہر آیت کو تربیت فکر و نظر کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطرت طاہرہ کو قرآن مجید کی علمی تفسیر اور علمی تعبیر کے لیے چھوڑا ہے تو ان کے کردار میں بھی تربیت بشر کے پہلوؤں کو نمایاں ہونا چاہیے۔ میری نظر میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا مقصد اپنے فضائل و کمالات کا اظہار ہرگز نہیں تھا، وہ فضائل کا اظہار بھی دین خدا اور تربیت بشر ہی کے لیے کیا کرتے تھے، اور انہوں نے مصائب کے سنگین ترین لمحات میں بھی اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا ہے،
ان کے واقعات حیات کو صرف بطور فضل و کمال پیش کرنا اور ان کے افادی اور عملی پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا سیرت نگاری نہیں ہے، بلکہ سیرت سے خیانت ہے۔ مثال کے طور پر ایک نامور خطیب نے مولائے کائنات علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو بیان کیا کہ آپ کے سامنے ایک چور لایا گیا تھا جس کا جرم ثابت تھا۔ اصحاب نے سفارش کی اور اس کے محب علی ہونے کا حوالہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کاٹ دیے، اور جب وہ بازار میں جا کر علی علیہ السلام کی مدح میں قصیدہ پڑھنے لگا تو آپ نے اسے واپس بلا کر اس کی انگلیوں کو ہاتھ سے ملا کر زیر لب دعا کی اور اس کا ہاتھ دوبارہ درست ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس واقعے سے یہ استنتاج کیا کہ محبت علی علیہ السلام ایک ایسی شے ہے جو چوروں کے بھی کام آتی ہے اور ان کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ تو میں نے بعد مجلس گزارش کی کہ سرکار، واقعات گزر چکے ہیں، انہیں بدلا نہیں جا سکتا ہے، لیکن کم از کم استناج میں تو دیانتداری برتی جا سکتی ہے۔ آپ کا استفادہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا ماحصل قوم میں بد عملی اور بد کرداری پیدا کرنے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کاش آپ نے 2 باتوں کو اور بھی بیان کر دیا ہوتا کہ حکم شریعت اس قدر عظیم ہے کہ مولائے کائنات نے اس کے محب ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ کاٹ دیے اور شریعت کے نفاذ میں کسی طرح کی رعایت سے کام نہیں لیا، اور محبت کو شریعت کی پامالی کا ذریعہ نہیں بننے دیا۔ اس کے بعد جب محبت کی تاثیر کا وقت آیا تو پھر اس حقیقت کا اعلان فرمایا کہ دوبارہ ہاتھوں کو علاج اس سچی محبت کی بنا پر کیا جا رہا ہے جہاں ہاتھ کے کٹنے کے بعد بھی تعریف کی جاتی ہے اور بددلی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اس کا ان مومنین کرام اور محبان علی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ادنا سی تکلیف پر مولا علیہ السلام ہی پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ مولا علیہ السلام کو بھی احکام شریعت کے نفاذ میں ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، جس طرح کے مراجع تقلید کو ہر فتویٰ سے پہلے ان سے استمزاج کر لینا چاہیے۔ مذکورہ بالا واقعے سے اس کتاب کی وجہ تالیف کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا مقصد واقعات حیات کا جمع کرنا یا ان کے بیان سے مومنین کرام کو خوش کرنا نہیں، اس کا مقصد واقعات کی اصلی بنیادوں کو تلاش کرنا اور ان سے ناظرین کرام کو روشناس کرانا ہے تاکہ ان کی روشنی میں اپنے کردار کی اصلاح کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کے پاس 14 ایسے کردار ہوں جن میں گناہ اور جرم کا کیا ذکر ہے، سہو نسیان و ترک اولا کا بھی گزر نہ ہو، سہو و نسیان اور ترک اولا کا بھی گزر نہ ہو، اور جن کا تذکرہ صبح و شام کیا جاتا ہو، اس قوم میں بے عمل یا بد عمل افراد پیدا ہو جائیں یا ایسے خطیب اور مقرر پیدا ہو جائیں جو بے عملی اور بد عملی ہی کو مذہب کا امتیاز یا کردار کا شاہکار قرار دیتے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیر نے اس کتاب میں پہلی کوشش یہ کی ہے کہ ہر معصوم علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ اس ترتیب کے ساتھ پیش کیا جائے جس ترتیب کے ساتھ زندگی آگے بڑھی ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں دیگر مذاہب کے افراد نے اعترافات اور خود اس معصوم کے فضائل و کمالات یا گراں قدر بیانات و تعلیمات کا ذکر کیا جائے، اور آخر میں ان افراد کا تذکرہ کیا جائے جنہوں نے ان کی تعلیم و تربیت سے فائدہ اٹھایا ہے اور جو در حقیقت ہم جیسے انسانوں کے لیے کردار کا آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ہر معصوم کی زندگی سے متعلق کوئی خاص موضوع رہا ہے تو اس پر الگ سے بحث کی گئی ہے، اور درمیان میں اس کی تفصیل تذکرے سے واقعات کے مسلسل بیان کو مجروح نہیں بنایا گیا۔ میں اپنی اس کوشش میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ تو اہل نظر ہی کریں گے، البتہ یہ ضرور کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ یہ سیرت نگاری کا ایک نیا رخ ہے جس پر بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے۔ خدا کرے کوئی ایسا باہمت پیدا ہو جائے جسے حالات زمانہ بھی کام کرنے کی اجازت دیں اور وہ اس رخ پر سیر حاصل بحث کر کے قوم کو کردار سازی کے سلیقے سے آگاہ کرے اور معصومین علیہ السلام کی قوم کو اتنا بلند کردار بنا دے جہاں کونو لنا زینن ولا تکونو
علینا مسینن کی جلوہ گری ہو اور کردار سے خود محبت کا اعلان ہو جائے اور محبوب کی عظمت کی نشانی بن جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی منت الہدا السید ذیشان حیدر جوادی ابو ظہبی 23 ذیقعد 1412 ہجری روز شہادت امام رضا علیہ السلام۔ یہاں تک اس کتاب کا میں جب سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی گفتگو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی اور اس کا عنوان تھا حرف آغاز۔ اب اس وقت ہم آج کی گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اگلی آڈیو میں ہم نقش حیات حضرت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا وہ آپ نے سنا اور آپ کو بہت اچھا محسوس ہوا ہوگا اس کتاب کے حوالے سے۔ پڑھنے میں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں، اور رائٹر نے جو کچھ لکھا ہے اگر مجھ سے اس میں کوئی غلطی ہوئی پڑھنے میں تو میری اس کمی کو پروردگار معاف کرے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اگلی آڈیو میں اور بھی بہت کچھ علم حاصل کریں گے کہ جس حوالے سے اس کتاب کے مصنف نے ہمیں آگاہی دی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی آڈیو میں۔ اب آپ اپنی اس بک ریڈر سیمی زوار کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔